عزیزو، یسوع مسیح کے صلیب پر بولے گئے 7 صلیبی کلمات میں سے چوتھا کلمہ کامل کفارہ کا کلمہ، اسے کامل امید کا کلمہ بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر ہمیں مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 27واں باب اس کی 46ویں آیت میں ملتا ہے۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ عزیزو، اس کلمہ کی تفسیر کے متعلق بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے نظریات اور خیالات پیش کیے ہیں، لیکن آج ہم چند لمحے ارامی زبان کے یہ الفاظ ایلی ایلی یعنی اے میرے خدا، لما یعنی کیوں، شبقتنی چھوڑ دیا، ان الفاظ پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ عزیزو، ہم اس کلمہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کلمہ کا پہلا حصہ ایلی ایلی یعنی اے میرے خدا، دوسرا حصہ لما یعنی کیوں، اور تیسرا حصہ شبقتنی یعنی چھوڑ دیا۔ عزیزو، آئیں ہم اس کلمہ کے پہلے حصہ ایلی ایلی یعنی اے میرے خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزو، عبرانی زبان میں ایل خدا کو کہتے ہیں، اور ایل لفظ سے ایلی لفظ تشکیل پایا ہے، یعنی میرے خدا۔ عزیزو، لفظ ایل عبرانی زبان کے 2 حروف الف اور لامد سے مل کر بنا ہے۔ الف بیل کے سر کی تصویر ہے جو طاقت کو ظاہر کرتی ہے، لامد چرواہے کے عصا کی تصویر ہے، اور چرواہے کا عصا بھیڑوں پر اختیار جتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ عزیزو، جب دونوں حروف کے معنوں کو اکٹھا کیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایسی ہستی جو کامل قدرت اور اختیار سے رہنمائی کرے، یعنی قادر مطلق ہستی کا اپنے لوگوں کے لیے آقا اور رہنما ہونا۔ ایل لفظ کا ترجمہ آقا بھی ہے۔ عزیزو، اکثر لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یسوع نے اے باپ کی بجائے اے خدا اس لیے کہا کیونکہ جہاں کے گناہوں کے باعث یسوع کی بطور بیٹا باپ سے جدائی پیدا ہو گئی تھی، اور ان کا آپس میں باپ بیٹے کا رشتہ برقرار نہیں رہا تھا، لہٰذا اس لیے یسوع ابنیت کے رشتے کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہوہ کو اے باپ کی بجائے اے خدا کے الفاظ سے مخاطب ہوا، جو کہ غلط خیال اور غلط تشریح ہے۔ عزیزو، جب یسوع نے صلیب پر ایلی کہا جس کا ترجمہ اے میرے خدا ہے، تو اس نے ابن آدم اور کامل انسان ہوتے ہوئے یہوہ کو اپنا قادر مطلق رہنما اور آقا ہونے کا اقرار کیا، جسے ایک بندہ اپنے آقا سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے ایل یعنی مالک کہہ کر مخاطب ہوتا ہے، جو ایک آقا اور بندہ کے مابین خطاب ہے، کیونکہ لوگوں کے تانوں میں کہنا تھا کہ خدا اس مصلوب شخص کے ساتھ نہیں، اور نہ اس شخص کی خدا پر کوئی امید یا توکل باقی ہے، بلکہ یہ خدا کے خلاف کفر اور خود کو خدا بنانے کے جرم کے باعث خدا کی مار کھا رہا ہے، جبکہ یسوع نے یہوہ کو یعنی ایلی اپنا رہنما، اپنا آقا پکارتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کے باطل خیالات کی نفی کی اور اپنے توکل اور امید کو اپنے آقا پر لگائے رکھنے کا اشارتاً ثبوت پیش کیا،
اور ان لوگوں کو ان کے باطل خیالات کا منہ توڑ جواب دیا۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یسوع کے میرے خدا کہنے کی وجہ ابنیت کے رشتے کے ٹوٹنے کا سبب تھا، وہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی ایک بیٹے کا اپنے باپ کو باپ کی بجائے دوست، استاد، مالک یا آقا وغیرہ کہنے سے یہ ظاہر یا ثابت ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ برقرار نہیں رہا؟ ہرگز نہیں۔ عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام میں سے زبور 22 کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع کے بطور خادم ہونے کی حیثیت سے لکھا ہے کہ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا اور میری ماں ہی کے پیٹ سے تو میرا خدا ہے، یعنی میرا آقا ہے۔ بندہ کا انحصار ہمیشہ اپنے آقا پر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یسوع کامل انسان بطور خادم یا بندہ پیدائش ہی سے اپنے آقا پر چھوڑا گیا تھا، جس کا ہرگز مطلب جدائی نہیں تھا۔ لہذا یسوع نے بطور خادم یا بندہ یہوہ کو اے خدا یعنی اے آقا کہہ کر مخاطب کیا اور اپنا توکل، بھروسہ اور امید یہوہ پر ظاہر و ثابت کی، اور اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ اس کی رفاقت اور رشتہ اب تک یہوہ کے ساتھ ہے۔ عزیزو، اس کلمہ کا یہ پہلا حصہ تھا۔ عزیزو، اب ہم اس کلمہ کے دوسرے حصہ لفظ لما یعنی کیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم اس لفظ کو یہودی ثقافت، پس منظر اور متن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح ہوتا ہے کہ یہاں کیوں کس بنا پر کہا گیا ہے۔ عزیزو، یہودی مفسرین کے مطابق یہ ایک اشارتاً سوال ہے جو ماضی کے کسی وقوع کی طرف دھیان کروانے کی غرض سے کیا گیا۔ عزیزو، یہ سوالیہ انداز تھا۔ یہ واقعہ پہلے آدمی یعنی بابا آدم کی اس جدائی کے واقعے کی طرف اشارہ تھا جو جدائی عدن میں گناہ کے باعث پیدا ہوئی، جس کا ازالہ اور حال یسوع نے اپنے کفارہ سے پیش کیا۔ عزیزو، یہ یسوع اور خدا باپ کی جدائی کا اظہار نہیں تھا، یہ دراصل بابا آدم اور خدا باپ کی عدن میں جدائی کا اقتباس تھا۔ عزیزو، یہی وجہ تھی کہ یہاں کیوں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عزیزو، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یسوع اپنے چھوڑے جانے کے متعلق لا علم تھا، اس لیے اس کلمہ میں یسوع کیوں کا لفظ استعمال کرتا ہے، جبکہ عزیزو حقیقت یہ ہے کہ یسوع ہمارا منجی، جس کو زمین و آسمان کا کل اختیار دیا گیا، جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی سب جانتا ہے کہ ہم کس کس چیز کے محتاج ہیں، بھلا وہ اپنے چھوڑے جانے کے متعلق کیسے لا علم ہو سکتا ہے۔ عزیزو، یہ اس کلمہ کا دوسرا حصہ تھا۔ اب ہم اس کلمہ کے تیسرے اور آخری حصہ لفظ شبکتنی یعنی چھوڑ دیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں چھوڑا جانا سے مراد یسوع اور باپ کی جدائی ہے۔ یسوع اور باپ کی جدائی ثابت کرنے کے لیے جو سب سے مشہور اور سب سے بے جاں جواز پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کفارہ کے وقت تمام جہاں کے گناہ یسوع پر لاد دیے گئے تھے، اور چونکہ حقوق پہلا باب 13ویں آیت کے مطابق یہوہ کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے پل بھر کو یہوہ باپ نے اپنے لاڈلے بیٹے سے اس پر لدے گناہوں کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور پل بھر کے لیے جدا ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلی بات حقوق کی اس آیت کے درست مفہوم کے مطابق بدی کو دیکھ نہ سکنے کا مطلب خدا بدی کی برداشت نہیں کر سکتا مراد ہے۔ عزیزو، اگر خدا بدی کو دیکھ نہ سکتا ہو تو پھر گناہ گاروں کی تو موج ہو گئی، پھر وہ جو مرضی کریں۔
خدا تو بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ عزیزو، چوتھی آیت کے مطابق خدا تم پر ہنستا ہے جب تم مسیح اور یہوہ کے خلاف باطل خیالات باندھتے ہو۔ عزیزو، یسوع نے جو صلیب پر سارے جہاں کے گناہ اٹھا لیے تھے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گناہوں کا ایک ٹوکرا اس کے سر پر لاد دیا گیا تھا، بلکہ گناہوں سے مراد گناہوں کی سزا یعنی موت تھی، جو یسوع نے عوضی بن کر خود قبول کی اور موت سے زندگی میں داخل کر کے کامل کفارے کا انتظام فراہم کیا۔ عزیزو، یسوع نے مقدس یوحنا 8واں باب 29ویں آیت اور 16واں باب 30ویں آیت میں بانگ دہر یہ اعلان کیا تھا کہ مصلوبیت کے وقت تم سب مجھے چھوڑ جاؤ گے، مگر ان حالات میں صرف میرا باپ میرے ساتھ رہے گا، وہ مجھے تنہا نہ چھوڑے گا۔ عزیزو، کسی بھی صورت میں خدا باپ اور خدا بیٹا جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا میں اور باپ ایک ہیں، اور تثلیث مقدسہ کا یہ اٹل اصول بھی ہے کہ تینوں اقانیم کسی بھی لحاظ، وجہ یا جواز سے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، ایسی کوئی گنجائش ہی ممکن نہیں۔ عزیزو، یسوع کی ذات، اس کے قول و فعل اور اس کے اقرار میں نہ کبھی تضاد پایا گیا ہے نہ پایا جا سکے گا۔ اس نے ہمیشہ باپ کی قرابت کا تجربہ کیا، اور وہی قرابت ہمارے ساتھ رکھتا ہے اور ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہے گا، بشرط یہ کہ ہم اس میں قائم رہیں۔ عزیزو، یسوع کا یہ کفارہ کامل اور رضاکارانہ کفارہ تھا۔ محبت قربانی مانگتی ہے اور قربانی سے معافی حاصل ہوتی ہے، اور بغیر خون بہائے معافی ممکن نہیں تھی۔ اس لیے یسوع نے کامل محبت کی روح سے رضاکارانہ طور پر اپنے خون اور جان کا نذرانہ پیش کر کے بنی نوع انسان کے لیے معافی کو عام کر دیا۔ آمین۔ عزیزو، خداوند آپ کو اس کلمہ کی تفسیر کے ذریعے سے روحانی طور پر مضبوط کرے۔